بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ حج بنیادی طور پہ جو ہے نا 8، 9، 10، 11 اور 12 یہ 5 دن جو ہے نا یہ حج ہے، لیکن ان میں سے سب سے اہم دن جو ہے وہ آج ہے۔ اگر آج کا آپ نے جو دن ہے وہ مس کر دیا تو اس کا کوئی دم وم جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ عرفات کا دن ہوتا ہے اور یہ عام طور پہ بہت سی روایتوں میں تو نہیں میں کہہ سکتا، بہت سے لوگوں سے ہم نے یہ سنا ہے کہ عرفات کا میدان جو ہے یہ حشر کا میدان بھی ہے، اور جو لوگ عرفات کے میدان میں ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ آئندہ توفیق دے گا وہ عرفات کے میدان میں جا کے دیکھیں گے کہ وہ واقعی حشر کا میدان لگتا ضرور ہے، اور اس وقت ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ ہی میدان ہوگا جس میں کہ ہم روزے حشر جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ کھلے بالوں کے ساتھ اور بھرپور پسینے کے ساتھ اور ہر طرح کی ایسی صورتحال کے ساتھ جو کہ عام زندگی میں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی اس میں ہوں گے، اور منیمم پاسبل سامان اور سودا ہوگا، وہاں پہ تو خیر وہ بھی نہیں ہوگا، اور ہم اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے۔ آج کے دن کا بہت زیادہ جو میرے ذاتی خیال میں جو اہم پیغام ہوگا عبادت کے علاوہ وہ خطبہ ہوگا۔ وہ خطبہ اس لیے بڑا اہم ہوگا کیونکہ وہ خطبہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کی ایک پالیسی میکنگ جو ہے نا اس کی طرف اشارہ تو نہیں کرتا، وہ پالیسی میکنگ کرتا ہے، اور پھر ساری امت کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے کہ وہ خطبہ جو ہے وہ کیا دیا جا سکتا ہے۔ عام طور پہ بہت سے لوگ جو حج پہ ہوں گے اس وقت اور انشاءاللہ تعالی خطبہ بھی سنیں گے، بہت سے لوگ خیموں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنے اپنے خیموں میں بیٹھ کے وہ خطبہ سنتے ہیں۔ کوئی سارے لوگ جو ہیں وہ میدان تک پہنچ بھی نہیں سکتے، لیکن عرفات کا میدان جو ہے اس میں ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ آج مناسک حج کے اوپر ہم بات کریں گے۔ جناب انتہائی محترم اسید بھائی ہمارے ساتھ، السلام علیکم اسید بھائی۔ انتہائی محترم ضیاء صاحب ہمارے ساتھ، السلام علیکم ضیاء صاحب۔ اور انتہائی محترم بڑے دنوں بعد پروفیسر صاحب تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر امجد علی جعفری بھائی، السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم خیریت سے ہیں آپ؟ شکر ہے۔ میں نے اسید بھائی عرض کیا ہے کہ جو خطبہ ہے آج کا وہ انشاءاللہ تعالی بڑا اہم ہوگا اور وہ اسلامی پالیسی کو ایک ریپرزنٹیشن دے گا۔ یہ بات درست ہے کہنی، سننی، سوچنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آج کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یوم بدر کے بعد فضیلت والا دن جو یوم عرفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اپنے بندوں کو، مخلوق کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ان کی زبان پہ جس طرح کلمہ توحید جاری ہو رہا ہوتا ہے، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہر طرف ذل و رسوا ہو رہا ہوتا ہے، تو گویا یہ دن بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو بنیادی طور عرفہ پہ میں حج اس دن ہو جاتا ہے۔ جی یہ رکن اعظم ہے نا، حج کا یہ رکن اعظم ہے۔ تو ویسے تو یہ سب کے لیے مبارک دن ہے کہ اس دن کی جو برکات ہیں نصیب ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ بالخصوص جو عرفہ کے میدان میں وہاں پہ عرفات میں جو موجود ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی سعادت ہے اور بہت بڑی ان کے لیے مبارک ہے۔ رہی بات حج کا جو آپ خطبے کی طرف جو اشارہ کر رہے ہیں بلال بھائی، ابھی جو دیکھیں جو اس کے اندر جو پہلے جو سالوں میں جو خطبہ بیان ہوتا ہے یقیناً اس کے اندر عقائد کے اوپر بات ہوتی ہے، اس کے اوپر اعمال کے اوپر بات ہوتی ہے، اصلاح معاشرہ کے اوپر بات ہوتی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس پہ لوگ جن کی تعریف بھی کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے اوپر لوگ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو اپنا اپنا نظریہ ہے، ہر بندے کا نظریہ مختلف ہوتا ہے اس کے متعلق۔ ٹھیک، شاہ صاحب آپ آج کے دن کے بارے میں کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جہاں تک عرفات کا معاملہ ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ الحج عرفہ، کہ حج تو نام ہی عرفات کی حاضری کا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ قریشیوں نے اپنے آپ کو بڑا وی آئی پی بنا لیا، مخصوص کر لیا، وہ عرفات جاتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے عام لوگوں کا کام ہے، قریش کا کام ہی نہیں عرفات میں جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، وہاں جاؤ عرفات میں جہاں میرے تمام بندے حاضر ہوتے ہیں حج بیت اللہ کے لیے۔ تو جہاں تک تعلق ہے آج خطبہ حج کے حوالے سے، یہ اس سال جو ہستی اور شخصیت خطبہ ارشاد فرما رہی ہے، یہ میرے لیے سعادت اور شرف ہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں۔ یہ مدینہ یونیورسٹی میں ہمارے پروفیسر تھے ڈاکٹر
علی عبد الرحمن الحذیفی حفظہم اللہ تعالی، اور یہ مسجد نبوی کے امام اور خطیب بھی تھے، اور جب انہوں نے سب سے پہلا خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا نا اپنی زندگی میں ممبر نبوی پر، یہ بھی میرے لیے باعث شرف ہے، میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں وہاں روضۃ من ریاض الجنہ میں حاضر تھا، میرے استاد محترم تھے، انہوں نے ہمیں پہلے بتایا کہ میں نے آج خطبہ جمعہ کی سعادت حاصل کرنی، تو ہم وہاں پر ان کے جو تلامذہ تھے اہتمام سے پہنچے، تو الحمدللہ یہ خطبہ جہاں تک تعلق ہے وہ خطبہ کیا ہوگا، یقیناً میں پچھلے کئی سالوں سے الحمدللہ اس شرف و سعادت کو حاصل کر رہا ہوں کہ خطبہ حج کا میں اردو ترجمہ الحمدللہ ٹی وی پہ نشر کرتا ہوں ساتھ بیٹھ کر، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ وہاں جو خطبہ حج ہوتا ہے نا، وہ چونکہ سعودی حکومت کا جو کہ بہت سارے محاسن، ان میں ایک یہ بہت بڑا حسن ہے کہ ایسی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو بہت ہی بڑی علمی شخصیت ہوتی ہے، اور حالات حاضرہ عالم اسلامی جو ہے اس کے حالات سے وہ بہت اچھی طرح آگاہ ہوتی ہے، حالات پہ ان کی نظر ہوتی ہے، تو وہ بڑا بصیرت اور فراست سے مبنی خطبہ ہوتا ہے ان کا، اس میں یقیناً جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے وہ عقائد کی اصلاح کی بات ہوتی ہے، ایمانیات کی بات ہوتی ہے، اور اللہ کا جو تقویٰ ہے اس کی بڑی اہمیت بیان کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہماری اجتماعی زندگی کے مسائل ہیں انہیں اجاگر کیا جاتا ہے، انہیں واضح کیا جاتا ہے، پھر ان کو حل کرنے کے لیے ایکسپیکٹیشن ہے کہ جن حالات میں سے اس وقت مسلمان امت گزر رہی ہے ان کا تذکرہ یا ان کے بارے میں وہ ہر سال ہی ہوتا ہے، وہ اپنا ان کے ایک اسلوب ہے حکمت اور فراست پر مبنی، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے اسباب کیوں، یہ ہمارے حالات کیوں بنے، اس کے اسباب کیا ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، اللہ اور رسول کی تعلیمات کو ہم نے جو چھوڑا، انحراف کیا یا کمزوری دکھائی اس ضمن میں، وہ ہماری وجوہات ہیں، اور ان کا حل بھی کیا ہے، وہ حل یہی ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی تعلیمات کی طرف واپس آ جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ہمیں اس بات کی گارنٹی دے رکھی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور رسول کی ہدایات اور تعلیمات کو اپنا لیتے ہیں وہ کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں۔ تو یقیناً وہ بار بار اس بات پر وہ متنبع کرتے ہیں آئمہ جو ہوتے ہیں ہمارے، اور انشاءاللہ حذیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی اسی بات کو اجاگر فرمائیں گے۔ یہ مجھے یقین ہے کہ ہمیں اللہ اور رسول کی تعلیمات کی جانب لوٹنا ہے، انہیں اپنانا ہے، اور اس میں سب سے اہم بات ہے، اور یہ اس پہ بڑا وہ زور دیتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، امت مسلمہ کو امت کی بنیاد پر، امت کی اساس پر، اللہ اور رسول کی تعلیمات کی اساس پر متحد ہونا ہے، متفق ہونا ہے، اپنے جو اختلافات انہیں بھلا دینا، ہم نے سارے اختلافات ہم نے بھلانے ہیں، یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہم نے بھلانے ہیں، وہ بھلائے نہیں گئے ابھی تک۔ اب اس وقت جو حج کرنے کے لیے گیا ہوگا شخص، وہ کم سے کم اس نے 12 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہوگا، اور کچھ لوگوں نے 65 لاکھ روپیہ بھی خرچ کیا ہوگا۔ ایوریج اگر دیکھا جائے تو 30-35 لاکھ روپیہ خرچ کر کے آپ حج کرتے ہیں، تو یہاں پہ تو 1 ملین یا 1.25 ملین لوگوں کے اندر اتفاق جو ہے ہو سکتا ہے کسی کو نظر آ رہا ہو۔ میری اس پہ رائے ذرا تھوڑی سی مختلف ہے کہ لوگ جو ہے وہ حج کے اوپر بھی کس طرح، میں کیا کہوں اب اس بات کو، اتفاق خیر مجھے کبھی نظر نہیں آیا، اور ضرورتیں جو ہیں وہ دنیاوی وہاں پہ بھی لوگوں کی نظر ہی آ رہی ہوتی ہیں۔ اس حج پہ سب سے زیادہ اہم جو کام ہے دیکھنے والا، سوچنے والا اور وہاں پہ اتحاد پیدا کرنے والا، وہ مسلمان امت کا بنیادی طور پہ اس وقت حلیہ ہے، جو کہ ہم نے ایک نئے رنگ میں دیکھا ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا پیسہ مسلمان جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں اتحاد کے لیے، لیکن اتحاد جب ہونا تھا تب تو اتحاد نظر نہیں آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم سب شکر گزار ہیں اللہ رب العزت کے کہ اس نے ہمیں یہ دن نصیب فرمایا، اور دعا یہ ہے کہ آئندہ ہم اس دن جو ہے وہاں میدان عرفات میں حاضری دیں، اور اپنے لیے اور سب کے لیے مسلمین کے لیے دعائیں کریں، سربلندی اسلام کے لیے دعائیں کریں۔ بات یہ ہے کہ ہر عبادت کی ایک اصالت ہے اور ایک اس کا ظاہر ہے، ٹھیک، ایک اصل ہے، ایک اصل ہے اور اس کا ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک ظاہر ہے۔ دیکھیں کہ اصل میں تمام عبادات اللہ سے جوڑتی ہیں انسان کو، بے شک، کیونکہ قربتاً اللہ ہوتی ہیں، لہذا حج جو ہے یہ تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جو الہی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے۔
یعنی تینوں اس میں موجود ہیں، اور افاقی بھی ہے، یعنی کوئی ایسی عبادت نہیں جس میں تمام دنیا کے افراد ایک وقت جمع ہوئے ہوں، ایک مقام پہ جمع کر رہے ہیں اور ایک ہی کام کر رہے ہوں، ایک ہی لفظ بول رہے ہوں اور سب کچھ ہو. تو لہٰذا ظاہری طور پر جیسا آپ کا شکوہ ہے وہ اپنی جگہ بجا ہے، لیکن اصالت حج اجتماع ہے، وحدت ہے. لباس ایک، زبان ایک، جگہ ایک، کوئی فرقہ کسی کو کنڈیم نہیں کر سکتا. الحمدللہ وہاں ماحول بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کسی کو کسی سے غرض نہیں ہوتی کہ تم کیا کر رہے، تم صرف سب کو یہ غرض ہوتی کہ ہم قبول ہو جائیں، بے شک اللہ کے ہاں ہماری جو ہے شنید ہو جائے، ہمارا حج مقبول ہو جائے، ہماری قربانی تمام. لہٰذا یہ جو یوم عرفہ ہے اور میدان عرفہ ہے، اس میں جو خطبہ ہے، سب سے پہلے خطبے میں آزادی ہونی چاہیے، حریت ہونی چاہیے، یعنی کسی کا لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ریکمنڈیشن پہ نہیں ہونا چاہیے، جبر سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عبادت جبر سے نہیں ہو سکتی. یہ جو ہے وہ رضائے الہی کے لیے مسلمین کے عصر حاضر کی مظلومیت اور مسائل کے مطابق ہونے چاہیے، بلکہ عالمی سطح پہ جو ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے اس کو. اور اس کے بعد اس میں ساری دنیا دیکھ رہی ہے نا آپ کو، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہر زبان میں. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہی خطبہ جو ہے حج کی، یہاں کا وقوف جو ہے حج کی زبان ہے. باقی تقریباً تمام چیزوں میں نیابت آپ دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اس میں ہر فرد کو چاہے وہ بیمار ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی حالات میں ہو، اس کو وہاں پہ حاضر ہونا ہے. اور یہاں پہ ایک منظر جیسے آپ نے ارشاد فرمایا محشر کا میدان لگتا ہے، یہاں سے انسان، یہ اصل میں قیام کی جگہ ہے، یہاں سے قیام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر انسان جاتا ہے اپنا اسلحہ پکڑتا ہے، ولو وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اور اس کے بعد براءت کرتا ہے ان شیاطین سے، ان جو ہے وہ ظالموں. اصل میں تو وہ دیوار ہے، لیکن اصل میں اس کو مناسک حج جو ہے اصل میں یا عملی توحید اور علمی توحید کا ثبوت ہے. ٹھیک ہے، یاد بود انبیاء ہے، مجسم شریعت کا نام ہے، اور قیامت کی یاد کا نام ہے، معاد کی یاد کا نام ہے. میں تینوں شیطانوں کے اوپر آؤں گا کہ تین شیطانوں کو جو پتھر مارتے ہیں یہ سمبولیکل ہے، یہ کیسا ہے، پہلا شیطان کون سا ہے، دوسرا تیسرا کون سا ہے، اس کے اوپر میں آؤں گا. لیکن پہلے یہ فرمائیے کہ مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں یہ کہ آپ نے منی میں جانا ہے تو 5 نمازیں وہاں پہ آپ نے مکمل کرنی ہے. لیکن 5 نمازیں خاص طور پہ فجر کی نماز پڑھنا رش کی وجہ سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہے، تو لوگوں کو پہلے ہی موو کرا دیا جاتا ہے. اب تو وہاں پہ دیکھنے پہ یہ بھی بات آئی ہے کہ جتنے بھی گروپس جاتے ہیں وہ اپنے اپنے مفتی صاحبان بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور وہ وقت کے اوپر ہی فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے، اس کو کر لو، اس کو نہ کرو، یہ بھی سہولت ہے. یہ ساری چیزیں جو کہ ہم ایڈیشنل کر رہے ہوتے ہیں، یہ مناسک کا حصہ ہوگا یا اس کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بلال بھائی، دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلی چیز تو جو حج ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صاحب استطاعت کے اوپر حج فرض ہے. سب سے پہلا جو اس کی شرط ہے احرام باندھ کے تلبیہ پڑھ کے آگے. اس کا مطلب ادھار لے کے نہیں کیا جا سکتا. سننے میں آ رہا ہوں یاد بات کا جواب تو دے دینا حضرت. میں جو آپ نے سوال کیا پہلے میں وہ بات کر لوں، اگر اس میں جواب نہیں آئے گا پھر آپ دوسرا سوال کر لیجیے گا. شرط پوری ہوگی، احرام باندھ لیا آپ نے اور تلبیہ کے ساتھ آپ رکن اعظم کے لیے عرفات میں آ گئے. اس کے بعد جو ہے آپ نے طواف زیارت کر لی اس کے ساتھ، اور قربانی جو ہے. اچھا، اس کے ساتھ میں گزارش عرض کرتا ہوں کہ جو آپ نے منی کی نمازوں کے حوالے سے بات کی ہے، دیکھیں مختلف جو فقہ ہیں ان کے مختلف اپنے اپنے اصول اور ضابطے انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیے ہیں. لیکن میرا جو میسج، جو میری ریکویسٹ، جو میرا پیغام یہ ہے کہ وہاں جانے والے تمام جو حضرات ہیں انہیں جو سعودیہ کی جو پالیسی ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. وہ موقع مناسبت سے ان کے ہاں کوئی میرا خیال شیخ صالح فوزان بہت بڑے عالم ہیں اور ان کے پاس بڑے بڑے جید علماء ہیں. وہ موقع کو، مناسبت کو، موسم کو دیکھتے ہوئے جس طرح وہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں، جس طرح وہ آپ کو کروا، اسی اعتبار سے کیجئے اور انشاءاللہ آپ کا حج قبول ہوگا. وہ تو ایڈمنسٹریٹو بات ہے نا. جی جی جی. تو وہ جو سنت ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ ہم نے فجر پڑھے بغیر نہیں نکلنا کیونکہ سنت ایسی ہے. تو پھر ایڈمنسٹریٹو چیزیں زیادہ اہم ہوں گی یا سنت زیادہ اہم؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ کیا سنت کو وہ نہیں سمجھتے، وہ نہیں جانتے؟ وہ جانتے ہیں. تو اس لیے انہی کو فالو کیجئے. آپ اگر ان کی بات مان کے چلیں گے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ اور آپ کا ہی بھلا ہوگا، اور اس میں آپ کے لیے آسانیاں اور سہولتیں بھی ہوں گی. اگر آپ وہاں پہ کوئی ایسی چیز کریں گے تو پھر آپ کے لیے وہاں پہ مسائل ہوں گے. یعنی کہ آپ نے ایڈمنسٹریٹو کوارڈینیشن کرنی ہے. جی بالکل، وہ شریعت اور دین کے مطابق ہوتا ہے سارا کچھ جو وہ کر رہے ہوتے ہیں.
آپ کہہ رہے ہیں ابھی ایڈمنسٹریٹو ہوتا ہے، میں تو اگر آپ چینج کرتے ہیں کوئی دیکھیں وہ جو وہاں پہ جو پالیسی بن رہی ہوتی ہے نا، ان کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ دین شریعت کے مطابق علماء بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ بتاتے ہوتے ہیں کہ کس طرح لے کے جانا ہے، کہاں پہ کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. آپ اگر آج سے 1000 سال پہلے کے جناب وہ جو مسائل کو اس کو دیکھیں گے تو آج کے جو ہمارا سوسائٹی، جو ہمارا معاشرہ، جو اتنی بڑی افرادی قوت، اس کو لے کے چلنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. بہت سارے میدانوں میں، مزدلفہ میں، منی میں آپ نے دیکھا نہیں بعض دفعہ بھگدڑ مچ گئی اور بہت سارے خیموں میں آگے. یہ مسائل کیوں ہوتے ہیں؟ جب ہم اپنی وہاں پہ ہر خیمے میں الگ مفتی بیٹھا ہوگا، ہر خیمے میں ایک موٹیویٹ کرنے والا الگ سے ہوگا، تو پھر مسائل ہوں گے. اجتماعی طور پہ یہ اجتماعی بات ہے. یہ جو 7 مفتی لے کے جاتے ہیں پھر یہ نہیں لے کے جانے چاہیے جی، یہ جو 7 مفتی صاحبان لے کر جاتے ہیں نہیں لے کر جانے چاہیے، ان سے آپ پوچھتے رہے، لیکن یہ نہیں ان کے اس چیز کو آپ ہٹ نہ کریں جو وہ ان کی ایک پالیسی ہے وہ جو بنائی گئی ہے. اس کو تو آپ ہٹ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ نے کارڈ پہنا ہوتا ہے اور اس کارڈ کے مطابق آپ کو چلنا ہوتا ہے، وہ نہیں ہٹ کر سکتے. حضور اقدس، کیا حج جو ہے وہ بینک لون سے لیا جا سکتا ہے؟ جہاں تک تعلق ہے قرضہ لے کر اور خاص سودی قرضہ لے کر حج کرنا، اس کی تو بالکل گنجائش نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے. غیر سودی لیا جا سکتا ہے؟ یقین قرآن نہیں، میں کہتا ہوں بالکل یہ تو حرام چیز ہوگی نا. ایک تو سود لیا آپ نے، سود پہ قرضہ لیا، ویسے قرضہ لے کر ویسے قرضہ لے کے جانا. ہاں اگر ایک آپ کاروبار، آپ اس نوعیت کا یا بھائیوں کا، بینک جو ہے وہ غیر سودی قرضہ دیتا ہے. میں قرض کر رہا ہوں، ایک انسان کا آپس میں دوستانہ ہوتا ہے، بعض کو برادرانہ تعلقات اس نوعیت کے کاروبار مشترکہ سے ہوتا ہے. ایک وقت آپ کے پاس پیسے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک دفعہ یعنی حج کے موقع پہ پیسے آپ کے پاس کم ہیں تو آپ پکڑ کے جا سکتے ہیں. ایسی صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ پہ صاحب یقین ہو کہ آپ نے مرنا نہیں ہے، آپ صاحب حیثیت ہے، نہیں کاروبار مشترکہ ہے آپ کا، ایسی صورتحال ہے تو ایسی صورت میں بینک سے نہیں لیا جا سکتا. نہیں، قرضہ لے کے جانا، مانگ کر جانا. قرآن پاک میں اللہ نے اس بارے میں خاص طور پہ فرمایا ہوا تزودوا فإن خیر زاد التقوی، کہ جو زاد راہ ہے نا وہ تقوی والا ہونا چاہیے. تقوی سے ہٹ کے جو زاد راہ ہوتا ہے اس کی گنجائش نہیں. یہ خاص طور پہ سفر حج کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. اور دوسری بات یہ مرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جو بار بار ارشاد فرمایا نا کہ مفتیان کی بات یا وہاں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو سعودی عرب کے اہل علم ہوتے ہیں نا، وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتے کہ جو دین اور شریعت سر متصادم ہوتی ہے. بہت سارے ایسے مناسک حج ہیں کہ جن کو اگر چھوڑ دیا جائے یا ان کو کلعدم کر دیا جائے، ان کی متبادل کوئی چیز لے آئے تو حج بیت اللہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو کبھی سعودی علماء نے یا عرب علماء نے کبھی ایسا فتویٰ نہیں دیا، نہ وہ دیں گے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری ایسے اعمال حج ہیں کہ جن کو ختم کرنے سے یا تبدیل کرنے سے حج بیت اللہ کی حیثیت ختم ہو جائے. لیکن بعض نبی پاک کی سنتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر گنجائش موجود ہوتی ہے، کہ آپ وقت کی گنجائش ہوتی ہے، اور اس میں بعض اوقات انسانوں کی آسانی کے لیے، تیسیر کے لیے اور ان کے لیے آسانی پر خود سہولتیں دی ہیں. مثلا خواتین کے لیے سہولت دے دی، بوڑھوں کے لیے سہولت دے دی، اسی طرح بیماروں کے لیے آپ نے سہولت دے دی. تو یہ بہت سارے واقعات موجود ہیں اس طرح کے. تو ایسی چیزوں کو بنیاد بنا کر اہل علم بعض اوقات کچھ سہولتیں دیتے ہیں. وہ نبی پاک کی سنت سے متصادم نہیں ہوتا، نبی پاک کی سنت کی روح کے مطابق ہوتا ہے. اس میں جیسے سہولتیں فرما رہے ہیں، وہ اس پہ سعودی جو گورنمنٹ کہتی ہے وہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ نہیں کریں گے تو وہ کیوس ہوگا ایک بہت بڑا. وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے، لاکھوں کی تعداد میں بلکہ لوگوں نے موو کرنا ہے ان اینڈ آؤٹ، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم نے ایک بہت سی پاکستانیوں نے خاص طور پہ، میں نے کسی اور میں تو نہیں دیکھا، پاکستانیوں میں خاص طور پہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے ساتھ نا مشہور لوگوں کو بھی لے کر جاتے ہیں. تو وہ پھر خیموں میں خاص طور پہ منی وغیرہ میں جہاں یا مزدلفہ میں بیٹھے ہوں تو وہ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ ان کی پبلسٹی ہے. پھر ایسے میں نے تو اس میں بہت زیادہ دیکھا، ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرتا ہو. ہم اپنے اپنے ڈیک بھی لے کر جاتے ہیں اور ان ڈیکوں کے اوپر ہم نے اپنی اپنے طرز کے جو ہے دعائیں وغیرہ، دعائیں تو نہیں، نعتیں جو ہیں وہ پڑھنی ہوتی ہیں. اور یہ کلچر جو ہے یہ میں نے نیا دیکھا ہے کہ وہاں پہ یہ بھی ایک میلاد ٹائپ صورتحال جو ہے وہ بھی بن رہی ہو. اگر یہ پاکستانیوں کے گروپس میں نے دیکھا ہے، باقی گروپس میں میں نے، میرا نہیں خیال کہ اگر ہوتا ہے تو دیکھو. یہ چیزیں جو ہیں یہ بدعت کی زمرے میں نہیں آئیں گی. دیکھیں جو بھی کام عام حالت میں ہو، چاہے حج پہ ہو، رضائے الہی کے لیے ہو اور دین میں اس کی مشروعیت موجود ہو، دو شرطیں ہیں اس کی.
ایک دین اسے جائز قرار دیتا ہو یا مستحب قرار دیتا ہو، لیکن مسالے کی بحث آ جائے گی نا، کچھ مسالے کو اس کو جائز نہیں قرار دے. دیکھیں مسالک کی بحث میں آپ جائیں گے تو اس میں پرابلم یہ آئے گی کہ دوسرا مسئلہ تو کسی کو بھی قابل قبول نہیں، لیکن جنرل اسلام میں کوئی ایسا فعل انجام نہیں دینا چاہیے، خاص طور پہ حج کے موقع پر، کہ جو مسلمانوں کی تفریق کا باعث بنے اور ایک الگ تھلگ کام ہو اور اس کی کوئی ویلیو بھی اتنی نہ ہو. مثلا جو حج کے مناسک ہیں یہ کافی نہیں ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج سکھایا ہے، کیا وہ اس سے فرصت ملے تو انسان اپنی حرکتیں وہاں انجام دے. آپ دیکھیں پے در پہ کس قدر مناسک جڑے ہوئے ہیں. مثلا ایک عمرہ ہے، عمرہ تمتع ہے، پھر حج تمتع ہے، مثلا ان دونوں کے درمیان فاصلہ، پھر اس کے بعد انسان کو تو اپنی ہوش نہیں ہوتی، اس کو تو یہ ہوتا ہے کہ میرا کوئی کفارہ نہ ہو جائے، میرے اوپر کوئی قدغن نہ ہو جائے. لہٰذا یہ جو حرکتیں ہیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو اصل کو چھوڑ کر اپنی ذات پہ چلے جاتے ہیں. لہذا یہی حج سکھاتا کیا ہے؟ یہ حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے 30-35 لاکھ روپے سے زیادہ پیسے خرچ. اب دیکھیں حج کا فلسفہ کیا ہے. غریب 12 لاکھ والا تو یہ کرتا ہی نہیں ہے بیچارہ. ایک جملے میں حج کا فلسفہ کیا ہے؟ لباس اپنا اتار دو، زینت اپنی اتار دو، تمام چیزیں اپنی رکھ کے آ جاؤ، چاہے تم شاہ ہو، چاہے تم گدا ہو، چاہے تم حکمران ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ایک برابر آ جاؤ سب کو. یہ حج کا تقوی یہ ہے. میں وقفے پہ جاؤں گا، واپس آؤں گا اور پھر عرض کروں گا کہ وہ جو خیموں میں جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں یہ مذاق میں نہیں کر رہا نا، میں طنز میں کہہ رہا ہوں بات. مجھے لگتا ہے ایسا کہ لوگ جو ہے نا وہ حقائق کو دیکھے بغیر جو ہے نا وہ اچھی بات اس لیے کرتے ہیں، اچھی نیت سے کرتے ہیں کہ لوگوں کا جو ہے وہ دل آزاری نہ ہو، لیکن جو پہلی دفعہ جاتا ہے اس کے لیے شاید یہ بات اچنبھا ہو یا وہ اس کو حج کا حصہ سمجھتا ہو کہ لوگوں کا بیہیویئر جو ہے وہ اپنے اپنے خیموں کے اندر یا باہر بیٹھے ہوئے گفتگو کے انداز میں کیسا ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے یا کیا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، کچھ لوگ ٹوپیاں پہننے کو برا سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ٹوپیاں پہنا رہے ہوتے ہیں، کچھ تسبیح کو کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا، کچھ کہتے ہیں کہ اپنا غلاف سر پہ رکھ سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں سر کو ڈھانپنا جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ کو ایسی خواتین بھی نظر آئیں گی جو حج پہ ہوں گی اور وہاں بھی ان کا نقاب ہوگا. یہ ساری تقسیم جو ہے یہ انتحاد نہیں پیدا کر رہی، یہ مسالک کی ریپرزنٹیشن کر رہی ہے. واپس آ کے اپنے علماء سے یہ بات پوچھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر امجد نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے سید بھائی کہ آپ کو فرصت ہی نہیں ملتی اپنی عبادتوں سے. آپ کن باتوں میں پڑھ رہے ہیں؟ میں لفظ میرے دماغ میں کوئی اور آیا تھا، لیکن آپ کن چیزوں میں پڑھ رہے ہیں؟ لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یقین کیجئے، میں یہ بات جو ہے نا یہ توبہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ مینا میں کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس اتنی سی جگہ ہے جہاں پہ آپ نے بیٹھنا ہے یہ بات کرنی. لوگ وہاں پہ بھی لطیفے بازی کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی گپے مار رہے ہیں، دنیاوی کارڈ استعمال کر رہے ہیں، دنیاوی باتیں کر رہے ہیں. کھانوں کے اوپر لوگوں کی باقاعدہ لڑائیاں ہوتی ہیں کہ یہ دمبا جو تھا یہ میرے آنے سے پہلے کیسے ختم ہو گیا، میرے خیمے کا یہاں پہ کھانا لگا ہوا تھا، اس خیمے میں گوشت کم کیوں ہو گیا. اور پھر اس کے ویڈیوز بنا کے نا اپلوڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہاں پہ انتظامات کتنے خراب ہیں. میں یقین کیجئے یہ سوچنے سے قاصر ہوں کہ 40 روپے کی وہاں پہ ٹھنڈی بوتل اور 20 روپے کی آئس کریم کھانے کے لیے اگر آپ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول کرے. لیکن یہ پھڈے وہاں پر ہیں اور ہو رہے ہیں نا، اور یہ کوئی غریب آدمی میرے جیسا آپ جیسا تھوڑی کر رہا ہے وہاں پہ جا کے، یہ وہ کر رہا ہے جس نے 60-65 لاکھ روپیہ وہاں پہ خرچ کیا ہوا ہے. ان اخلاقیات کو میرے خیال میں وہ مفتی صاحبان کو ایڈریس کرنا چاہیے جو ساتھ جاتے ہیں. سہولت کاری کریں جو بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو کردار سازی ہوتی ہے یہ تو ہوتی نظر نہیں آتی. بلال بھائی دیکھیں جو حج ہے یہ نام ہے اظہار عبودیت کا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار عبودیت اور شکران نعمت کا، اللہ کی نعمت کا شکر. دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حج ہے، مختلف احادیثیں روایتیں جس میں خلاصے کے طور پہ 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا. بیمار ہیں، صحت یاب ہونا چاہتے ہیں، پیدر پہ حج کریں. آپ تنگ دست ہیں، فقر و تنگ دستی میں ہیں، پیدر پہ حج اور عمرہ کریں. آپ گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں تو آپ مغفرت اور معافی چاہتے ہیں تو آپ حج اور عمرہ کریں. دیکھیں جو بندہ بلال بھائی اپنی جمع پونجی اکٹھی کر کے گیا ہوتا نا، خدا کی قسم میں نے خود حج پہ دیکھا ہے ان لوگوں کو کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خطبہ کتنے بجے شروع ہونا ہے، خطبہ کب ہو رہا ہے، ہم نے عرفات میں کب نکلنا ہے، ہم نے عرفات میں کب جانا ہے. ان کو فکر ہوتی ہے نا، فکر ہوتی ہے. اچھا پھر وہ رو رہے ہوتے ہیں.
وہ 2-2 گھنٹے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے، وہ تو لوگ 2-2 گھنٹے نہیں، میں نے 4-4 5-5 گھنٹے دیکھا لوگوں کو روتے وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بلال بھائی جو جمع پونجی جمع کر کے گیا ہوتا ہے نا، وہ روتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اپنی عجز و انکساری اپنے اللہ کی بارگاہ میں، گویا کہ میں احرام کی حالت میں کفن کی حالت میں ہوں، میں نے اللہ کی بارگاہ میں وہ رو رہا ہوتا ہے۔ رہی بات جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا بلال بھائی، وہ جس پیسے کے ساتھ، جس طرف آپ کبھی بینکوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو اعزازی طور پہ گئے ہوئے ہیں، ہم نا ایک دفعہ تبلیغی جماعت کے اندر 3 دن کے لیے جانے لگے، تو ایک بندے نے کہا یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پیسے میں دیتا ہوں، چلے تم جاؤ۔ جو ہمارے امیر صاحب تھے نا جماعت میں، انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، جو مولوی صاحب ہوں یا وہ کوئی وکیل صاحب ہوں یا کوئی جج صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، آپ ہوں، میں ہوں، کوئی بھی ہو، جو بندہ اپنے پیسے خرچ کر کے جاتا ہے نا سر، اس کو پتا ہوتا ہے، جس کو پیکج مل گیا کہ جناب آپ جائیے، اچھا اس کے جانے کا مقصد حج تھوڑا ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، اس کے جانے کا مقصد حج تھوڑا ہوتا ہے، وہ تو پبلسٹی کے لیے گیا ہوتا ہے کہ میری کس طرح سے پبلسٹی ہو جائے۔ اور اللہ کے بندو، یہ جو عبادت ہوتی ہے یہ اس لیے شعبدہ بازیوں کے لیے نہیں ہوتی۔ حج کے اوپر جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ایسے لوگ دیکھے، ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ معذور لوگوں کو اوپر والی چھت پہ، ابھی رمضان میں گیا تھا نا، اوپر والی چھت پہ میں بلال بھائی دیکھا کہ نیچے کافی رش ہے، میں نے کہا یار اوپر 1 کلومیٹر کا ایک چکر کیسے لگاؤں گا؟ جب میں اوپر گیا بلال بھائی، ٹانگیں نہیں ہیں اس کی، یہ کٹی ہوئی ہے، اور وہ چکر، اچھا اس سے آگے گئے تو ایک نبینہ ہے اسٹک کے ساتھ وہ چل رہا ہے۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ جو اس کیفیت میں ہوتے ہیں، اور اس طرح بلال بھائی عرفات میں بھی، تو گویا کہ ہر حج کے اوپر جانے والا ایسا نہیں ہوتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت لوگ تجارت کی غرض سے بھی جائیں گے، لوگ نمود و نمائش کے لیے بھی جائیں گے، اور حضور سے فرمایا ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو ہر چیز کو بیچ باچ کے اللہ کی بندگی کے لیے، عبودیت کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر وہ مدینہ طیبہ میں حضور کے روزے کی بہت صحیح بات کی ہے۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ صرف آئس کریم میں کھانے کے لیے اور بوتلیں پینے کے لیے، یہ ناشتے اور کھانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ بات ایک طرف سچ ہے، لیکن یہ بات حتمی طور پہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ میں نے ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ اپنے ماں باپ کو کندھوں پہ اٹھا کے حج جو ہے وہ کروا رہے ہیں، اور وہ ان کو غسل خانے بھی لے کر جاتے ہیں تو کندھوں پہ بٹھا کے، وہ ایسے لوگ بھی ہیں۔ لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں بغیر ٹانگوں والے کے، اور اندھے جو ہیں یہ بھی کر رہے ہیں حج، اور بالکل کر رہے ہیں، دونوں کلاسز جو ہیں وہ آپ کو، اسی لیے شاید دنیا جو ہے وہ قائم ہے، کیونکہ نیک لوگ بھی قائم ہیں۔ آپ نے کبھی شاہ صاحب یہ سوچا تھا کہ حج جو ہے ایک عبادت ہے نا، ایک فرض عبادت ہے جو استطاعت رکھتا ہو، یہ ایک کمرشل ڈومین بن جائے گا؟ جہاں تک تعلق ہے نا حج کے اس سفر کو یا اس پورے سسٹم کو کاروبار کے لیے استعمال کرنا، اقتصادیات کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ذات استعمال کرنا، انفرادی اجتماعی، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے، فرمایا کہ لیس علیکم جناح، اگر تم دوران حج ساتھ ساتھ کاروبار بھی کرو تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ نہیں، حج کو کاروبار بنانا، ساتھ ساتھ کرنے کا الگ بات۔ جی میں عرض کرتا ہوں، اور قرآن میں اللہ نے حج کے بارے میں بھی خاص طور پہ فرمایا ہے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ حج میں اللہ نے بڑے منافع رکھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے، پیسوں کا منافع والی بات۔ میں عرض کرتا ہوں، اس میں ریاکاری کا معاملہ کرنا، جیسے ابھی آپ بار بار وہ نشاندہی فرمائیں، صحیح فرما رہے ہیں آپ، کہ آپ اس کو دکھائیں لوگوں کو ویڈیو بنا کر کہ ہم یہ کھا رہے ہیں، وہ پی رہے ہیں، اس طرح یہ چیزیں بالکل منع ہیں، اس کی بالکل گنجائش نہیں کسی طور پر بھی۔ یہ جو یاد رکھیے، بنانے کے لیے خاص طور پہ حج گروپس کے ساتھ ویل لاگرز ساتھ جاتے ہیں، یہ بہت جنہوں نے ویل لاگنگ کرنی ہے، یہ انتہائی معیوب چیزیں ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو ریاکاری نا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، آپ کے فیض یافتہ، تربیت یافتہ شاگرد تلامذہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں واللہ کہ کننا نعد الریا الشرک الاصغر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم ریاکاری کو کوئی عام گناہ نہیں سمجھتے تھے، اسے شرک اصغر کہا جاتا تھا کہ تم اللہ کو، قرآن حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں من صلی لیرائی فقد اشرک، جو نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ بڑا اچھا نمازی، وہ تو شرک کر رہا ہے۔ تو آپ حج اس لیے کر رہے ہیں کہ لو جناب آپ کو نہیں، بھائی آپ اگر اللہ آپ کو وہاں پہ لے گیا ہے، حضرت عمر فاروق کے دور میں نا جی، آپ اندازہ کریں وہ دور کون سا تھا، وہاں اس دور میں آپ نے کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا نا، تو آپ نے فرمایا الحاج قلیل
والرکاب الحاج قلیل والرکاب کثیر. یہ جو مجمع میں دیکھ رہا ہوں نا حاجیوں کا, اس میں مسافر مجھے سیر و سیاحت کرنے والے زیادہ نظر آ رہے ہیں, حضرت عمر کہہ رہے ہیں, اور ہاں حج بیت اللہ صحیح جذبے سے کرنے والے قلیل نظر آ رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر اس دور میں ایسے لوگوں کو دیکھتے تو پتہ نہیں کیا ارشاد فرماتے. تو اس لیے ہمیں اللہ کا ڈر اور خوف تقوی اس کو لازم پکڑنا چاہیے, اور ہمیں صحیح تعلیمات کے مطابق اخلاص کے ساتھ حج کرنا چاہیے. بلال بھائی جملہ یہ ہے کہ جس طرف آپ نے جانا چاہ رہے ہیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, جو ہمارے ٹریول ایجنٹ ہیں یا کوئی بھی ہو, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو عمرہ اور حج کرنے والوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. یعنی جو ان کو پیکج دیتے ہیں, جو ان کو بتاتے ہیں, وہ وہاں جا کے نہیں ہوتا. میں نے کئی دفعہ بیت اللہ کے مطاف کے اندر لوگوں کو, بوڑھوں کو, ضعیف اماؤں کو یعنی کہ بددعائیں دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ اللہ اس کا بیڑا غرق کرے. جو بلڈنگیں بتائے گی وہ وہاں پہ نہیں نکلتی, جو ٹرانسپورٹ بتائے گی وہ وہاں پہ نہیں نکلتی. یار یہ کوئی حج ہے؟ آپ پرافٹ منافع لیں, آپ ایک حد تک لیں. آپ جو ظلم کر رہے ہیں, آپ جو زیادتیاں کر رہے ہیں, 50 لاکھ آپ لے رہے ہیں, 40 لاکھ لے رہے ہیں, آپ کیا دے رہے ہیں وہاں پہ جا کے؟ تو اسی طرح عمرے پیکج کے لیے بھی بتایا کچھ جاتا ہے. 300 میٹر کے اوپر آپ کو رہائش ملے گی, 300 میٹر کے اوپر تو 5 سٹار 4 سٹار جو وہ سٹار وہ نہیں ختم ہو رہے, تو پھر آپ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ کہاں سے 300 یعنی کبریوں سے بھی 1000 کلومیٹر سے بھی آگے لے کے جا رہے ہیں اور بتا کچھ رہے ہیں. یہ چیز عمرے میں بھی ہو رہی ہے, یہ حج میں بھی ہو رہی ہے. اور حضرت صاحب یہ جو ویزا عمرے کا دیتے ہیں, اس کے اوپر بلال بھائی دیکھیں وہ حقائق ہے, ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. اور یہاں سے جو بیچارے جانے والے ہیں وہ تربیت کے بغیر جا رہے ہیں, وہاں پہ جا کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. اس آیت سے جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے حج سے نفع اٹھا سکتے ہیں. آپ وہ کہتے ہیں ہم نفع اٹھا رہے ہیں. شاہ صاحب کی بات ایک منٹ وضاحت کر دوں. منافع اٹھا سکتے ہیں, دھوکہ نہیں دے سکتے. نجائز منافع بھی نہیں اٹھا سکتے. من غشہ فلیس منہ, نجائز منافع بھی نہیں اٹھا سکتے. جھوٹ بول سکتے ہیں, نہ جھوٹ بول سکتے ہیں. تاجر کو امین بھی ہونا چاہیے, صادق بھی ہونا چاہیے. ایک تاجر کو اگر حج بیت اللہ میں آپ نے تجارت کرنی ہے تو امین بن کر, صادق بن کر, خیر خواہ بن کر, امیر بھی ہو اور امین بھی ہو, امیر بھی ہو. اور ہمدرد بھی. میں جاؤں گا واپس آ کے آپ کے پاس آؤں گا, اور یہ ایک نئے کلچر کا جو ایڈیشن ہم نے کیا ہے, اور یہ ایڈیشن جو ہم نے نئے کلچر کا کیا ہے اس کو عبادت سمجھ کے کیا ہے. یہ کیا ہے؟ واپس آئیے عرض کرتا ہوں آپ سے. السلام علیکم جناب علی. حضور اقدس بات ہو رہی ہے حج کے اوپر, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو خطبہ ہوگا اس کو ضرور خصوصی توجہ کے ساتھ ضرور سنیے گا, اور اس پیغام کے اوپر بھی موقع ملا تو ضرور بات کریں گے. اب جیسا ایک نیا ٹرینڈ ہم نے شروع کیا ہے, پتہ نہیں آپ اس سے واقف ہیں کہ نہیں ہیں. ایک تو ہم ایلیٹ ایکٹرز کو یا اینکرز کو یا ان لوگوں کو لے کر جاتے ہیں ساتھ, تاکہ ہمارے گروپ کے اندر نا ایک ہمارا اچھا وی لاگ بنے, وہ بلاگنگ کے لیے ہم لے کر جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم آپ جیسے عظیم ہستیوں کو اور عظیم لوگوں کو اور مفتی صاحبان کو بھی لے کر جاتے ہیں, جن کو پھر ہم مکتب 1 میں رکھتے ہیں, اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ آپ خطبے دیا کریں یہاں پہ. وہ سارے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں, اور خطبہ جو ہے وہ ہم اپنے ساتھ لے کر جو جاتے ہیں. یہ جو ایڈیشنل چیزیں ہیں ان کو آپ عبادات میں شامل کریں گے یا کیا کہیں گے آپ ان کو؟ دیکھیں کہ حج سب, اور یہ بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ میں عرض کرتا ہوں حج سب کے لیے جانا, ادھر وی لاگ کسی کو بھی لے جائیں, کسی کو بھی, لیکن واپسی ایسی ہو کہ ہدایت یافتہ ہو تو کامیابی ہے. اگر اسی طرح واپس آ جائے, اس سے بدتر ہو کے آ جائے, تو پھر سمجھے ناکامی ہے. بہت اچھا. یعنی کہ اس کو ہم جنرلی منع نہیں کر سکتے کہ فلاں کو نہ لے کے جاؤ, فلاں کو لے جاؤ, نہیں, سب کو لے جاؤ. یہ کیونکہ مکہ کی جو صفت بتائی ہے کعبہ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں, کسی کو اس لیے ہدایت جا سکتے ہیں نا کہ جیب کاٹنا, اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ ہدایت بتائی ہے. ہدایت اگر وہاں, کیونکہ ممکن ہے لے کے اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کی پرموشن ہو, تو حج کی ممکن ہے پرموشن بعض اوقات اپنی پرموشن کر رہے ہیں. لال بھائی ہوتا ہے کہ انسان بری نیت سے کوئی کام شروع کرتا ہے. مثلا فضیل عیاض کا واقعہ آپ نے سنا ہے جی, سیڑھی کس لیے چڑھے تھے؟ اچھے کام کے لیے. جب قرآن کی تلاوت سنی کہ وہ وقت کب آئے گا جب تم لوٹ آؤ گے, واپس آ گئے نا. اسی طرح حج پہ جب کوئی انسان جاتا ہے نا, بہت سارے لوگوں کو میں نے اپنے آنکھوں میں دیکھا ہے, آنکھوں سے, کہ وہ حج سے واپسی پر واقعاً متقی بن گئے. ان کی بعد والی زندگی بالکل مختلف تھی پہلی والی زندگی سے. ان کے نام کے ساتھ حاجی لکھا گیا نہیں,
یہ بات الگ ہے. نہیں، ان کا کردار، ان کی نماز کا قیام، ان کے روزے، ان کے تمام تدین، ان کا حلال کھانا، یعنی کہ انہوں نے واقعاً پاسداری کی اپنی اس عظیم عبادت کی. اور بہت سارے لوگ ہیں، ہاں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نارمل بھی لیا ہے، لیکن اللہ نے دروازہ اصل میں کھولا ہوا ہے ہر دور کے لیے. حاجی آپس میں لڑتے بھی ہیں، یہ وسائل نہیں ہے کہ تو نے میرا پانی پی لیا یا تو نے میری رضائی استعمال کر لی یا تو نے میرے بستر پہ بیٹھ کے. یہ وہاں پہ جا کے ان میدانوں میں، وہ عرفات کا ہو، مزدلفہ کا ہو یا منی کا ہو، یہ مزاج شریف تو ٹھیک ہونے چاہیے نا. دیکھیں، یہ تو اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اور بھئی حج میں جدال، لڑائی جھگڑا تو ہے ہی نہیں، وہاں تو ایثار ہے، قربانی ہے. ایثار کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اپنے حصے کا پانی دوسرے کو پلاؤں، بالکل میں اپنے حصے کا کھانا دوسرے کو پیش کر دوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایثار کرنے والے، لڑائی جھگڑے سے بچنے والے، فسق و فجور سے اجتناب کرنے والے، بری باتوں سے محفوظ رہنے والے حاجی کے بارے میں پتہ کیا بشارت دی ہے؟ ایمان تازہ ہو جاتا ہے بلال بھائی. آپ فرماتے ہیں من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ. جو بندہ اس طرح حج بیت اللہ کرتا ہے نا، نہ فسق و فجور، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، جب وہ پلٹتا ہے نا وہاں سے گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہوتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے. جیسے پہلے دن کا پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے نا، اس طرح حاجی اگر حج اس کا مقبول ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں مبرور ہو گیا، ایسے گناہوں سے پاک اور صاف کر کے واپس بھیجا جاتا ہے. میں نے وہاں پہ ایمانداری کی بات ہے، میں یہ کہتا ہوں اسید بھائی کہ ایسے لوگ بھی دیکھیں جن کی آنکھیں جو ہے وہ اوپر نہیں اٹھتی. کی قسم ایسے جن کی آنکھیں جو ہیں وہ اوپر نہیں اٹھتی. لیکن ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں اور ملے ہیں. میں خواتین کی بات بھی کر رہا ہوں اور آدمی کی بات بھی کر رہا ہوں. ہاں آپ یہاں پر آئے میرے ساتھ سیلفی کھینچے، اور اگر انسان تھوڑا سا رزسٹ کرے کہ بھائی میں یہاں سیلفیوں کے لیے نہیں آیا، خدا کے واسطے میری آنکھوں کو نیچے ہی رہنے دو، تو وہ اس کو کہتے ہیں یہاں بھی بڑی ناک ہے آپ کی. وہ جو مزاج ہے نا ہمارا تلخی کا اور پروموٹ کرنے کا، یہ پاکستانیوں کے اندر میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے. اس کے لیے ٹریننگ جو ہوتی ہے حج پہ جانے سے پہلے، کیا یہ اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے علماء کرام کا؟ دیکھیں بلال بھائی، دو چیزیں میں عرض کرتا ہوں. ایک تو جو ابھی شاہ صاحب نے بڑی پیاری آپ کو روایت جو پڑھ کے بتائی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے کندھوں سے پکڑ کے فرشتہ کہتا ہے کہ جاؤ لوٹ جاؤ جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. لیکن اس کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ اگر میں نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے تو میں معاف ہو میرے جاؤں ذمہ گا. کوئی فرائض ہیں، حقوق اور فرائض وہیں پہ رہیں گے. یہ چیز بھی ساتھ. دوسری چیز یہ جو آپ نے فرمائی نا، آپ حج پہ جائیں، آپ عمرے پہ جائیں، یہ تو بڑی اعلیٰ عبادت ہے. بلال بھائی آپ اس کو چھوڑیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ڈرائیور کی سیٹ کے اوپر بیٹھ گئے، کیا ڈرائیونگ سیکھے بغیر بیٹھ جائیں گے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ بھائی سیکھنا ہے. حج اور عمرے کے اوپر اگر جا رہے ہیں تو آپ سیکھ کے جائیں. سب سے پہلے یہاں پہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہونا چاہیے. بلال بھائی ہم رمضان میں دیکھتے ہیں، حج پہ دیکھتے ہیں، پورا سال دیکھتے ہیں، لوگ سیکھے بغیر جب جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں. اگر سیکھ کر جائیں گے تو پھر بھائی پھر مزہ بھی آئے گا عبادت کرنے کا. یہ بات جو ہے نا اسید بھائی نے بڑی اہم کی ہے، بڑی اہم کی ہے کہ سیکھ کے جائیں. وہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جتنے لوگ یہاں پہ پروموٹرز ہوتے ہیں، میں ان کو پروموٹرز ہی کہوں گا، وہ لے کر جاتے ہیں، وہ مفتیان جو ہیں وہ بڑے بڑے مدارس سے بلاتے ہیں. وہ آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ جوتی کس طرح کی ہونی چاہیے تاکہ آپ کے یہ 3 حصے جو ہیں جوتی میں یا 7 حصے جو ہے یہ ننگے ہو، آپ نے بال ڈھکنے ہیں کہ نہیں ڈھکنے ہیں، ٹوپی پہننی ہے کہ نہیں پہننی، یہ ضرور بتائیں گے. یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے اخلاق کس طرح پیدا کرنا ہے. آپ نے جو وہاں پہ بیٹھنا ہے لوگوں کے ساتھ، تو وہاں پہ آپ نے دنیاوی اپنے کاروباروں کے کارڈ نہیں استعمال کرنے، وہاں پہ عبادت کرنی ہے اللہ کے واسطے. یہ موقع ہو سکتا ہے اگلی دفعہ دے اللہ نہ دے، ہو سکتا ہے ان 5 دنوں کے اندر ہی آپ کو اللہ اٹھا لے، مر جائیں. کتنے لوگ وہاں پہ اللہ کے یہاں جاتے ہیں. یہ ان لوگوں کا فرض ہے جو کہ تربیت حج کے نام پہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو بلا کر تربیت دیتے ہیں. ان تمام علماء سے میری ہاتھ باندھ کے درخواست ہے کہ اگلا سال جب آئے تو وہ اخلاقیات کو سمجھانے کے لیے خواتین اور مردوں دونوں کو اپنا پورا حصہ ڈالیں. صرف یہ نہ بتائیں کہ منی کب جانا ہے، مزدلفہ کب جانا ہے، اور یہی کا ہوگا وہ کا ہوگا، پتھر کہاں سے. چھوڑ دیں، سارا کچھ بتائیں، لیکن وہ جو اخلاقیات ہے نا اس کے اوپر توجہ ضرور کریں. یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے، کیونکہ آپ
کے منہ سے ایک بھی بد اخلاقی کا جو جملہ نکلا ہوا ہے نا وہ آپ کی ساری عبادات کو رد کر سکتا ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ حج کرنے والوں کے حج قبول کرے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے.